انسانوں اور چمپینزیز میں 8 مشترکہ عادات۔ دوستو، چمپینزیز کو انسان کا کزن بھی کہا جاتا ہے، اور چمپینزی کو انسان کا کزن اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اور چمپینزی کا ڈی این اے ایک سائنسی تحقیق کے مطابق 98.6% آپس میں ملتا جلتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ڈارون کی تھیوری آف اوریجن سپیشیز میں ملتی ہے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مطابق انسان اور چمپینزی آج سے 7 ملین سال پہلے یعنی 6 لاکھ سال پہلے آپس میں قریبی رشتہ دار ہوتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھتے یا انسان بھی ابھی مکمل طور پر انسان نہیں بن پائے تھے۔ 50 سے 30 ملین سال پہلے ایولیوشن کے پروسیس کے دوران انسان نے انقلابی تبدیلی ہوئی اور انسان موجودہ ساخت میں تبدیل ہو گیا، مگر چمپینزی اپنے آپ کو نہ بدلا سکے اور لاکھوں سالوں سے وہ موجودہ شکل و صورت میں موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسانوں اور چمپینزیز کی 8 مشترکہ عادات دکھائیں گے، جس سے آپ کو یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ چمپینزی اور انسان کیا واقعی آپس میں کزنز ہیں۔ انسانی گیم کھیلنے کے بڑے شوقین ہیں، جیسے انسانوں نے اپنے لیے کرکٹ، فٹ بال اور بڑی چھوٹی گیمیں ایجاد کر رکھی ہیں، اسی طرح چمپینزی بھی گیم کھیلنے کے عادی ہیں۔ چمپینزی 5-10 منٹ نہیں بلکہ گھنٹوں آپس میں گیمز کھیلتے ہیں، اور کھیلتے کون سی گیم ہے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ چمپینزی کی فیورٹ گیمز نر اور مادہ کا آپس میں اٹکلیاں کرنا ہے، بچوں کی گیم نئی دوستیاں بنانا اور پرانے دوستوں سے ناراض ہو جانا ہے۔ آپ سے انتہائی سادہ سوال ہے، کیا انسانوں کے علاوہ کوئی جانور بھی ہنستا ہے؟ کیا آپ نے کبھی شیر کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں نا، لیکن چمپینزی اگر خوش ہوں تو باقاعدہ ہنستے ہیں۔ فرنچ سائنسدان ڈوچنی کے مطابق انسان اور چمپینزی کے ایک ہی مشترک بائیو کیمیکل ری ایکشن سے ہنستے ہیں جو دماغ کے لمبک سسٹم میں پیدا ہوتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے طالب علموں کی تحقیق کے مطابق اگرچہ چمپینزی کو آگ جلا کر کھانا پکانا نہیں آتا ہے، مگر وہ باخوشی پکا ہوا کھانا قبول کر لیتے ہیں۔ یونیورسٹی کے طالب علموں نے دوران تحقیق ایک چمپینزی کے سامنے پکے اور کچے آلو رکھے۔ چمپینزی نے دونوں آلووں کو ہاتھوں میں لیا اور پکا آلو کھانا پسند کر لیا۔ چمپینزی بھی چاہتے ہیں کہ وہ آگ جلانا سیکھ لیں، اور اس کے لیے کئی کوششیں ان کی کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہو چکی ہیں، مگر انسان چمپینزی کو یہ ہنر سکھانا نہیں چاہتا ہے۔ انسان کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے، اپنے فیصلے کے تمام رخوں کو سامنے دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ چمپینزی بھی دماغ رکھتے ہیں، اور وہ بھی کئی فیصلوں میں اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چمپینزی کی چھٹی حس انسانوں سے کئی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف زیورخ کے مطابق جس طرح انسان کا کانفیڈنس لیول اپ یا ڈاؤن ہوتا ہے، اسی طرح چمپینزیوں کے کانفیڈنس ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کے علاوہ شاید ہی کوئی دوسری مخلوق ہے جو حق یا غلط کا شعور رکھتی ہو، کہ یہ چیز اخلاقاً جرم ہے اور یہ چیز اخلاقاً درست ہے، لیکن موجودہ تحقیق کے مطابق چمپینزی بھی حق اور غلط کا شعور رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سائنس کی ڈیولپمنٹ ہے۔ چمپینزی ابھی بھی انسانوں کی طرح گروہ میں رہتے ہیں، اور اکثر گروہ کا آپس میں خونخوار لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک یونیورسٹی تحقیق کے مطابق جب بڑے چمپینزی آپس میں لڑتے ہیں تو وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ مخالف گروہ کے چھوٹے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگے۔ جب چمپینزیوں کو خوراک ملتی ہے تو آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کر کے کھاتے ہیں اور کسی کا حق نہیں مارتے ہیں۔ انسانوں کی طرح چمپینزی کی بھی فوٹوجینک میموری ہوتی ہے۔ 5 سال کا بچہ چمپینزی اتنا ذہین ہوتا ہے کہ آپ اسے 10 تک گنتی سکھا سکتے ہیں۔ آپ نے جنگ عظیم اول اور دوم کا تو ذکر سنا ہوگا، کیا جانوروں کی کسی لڑائی کا ذکر آپ نے سنا ہے؟ نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں، جب چمپینزیوں نے جانوروں کی سب سے بڑی لڑائی شروع کر دی تھی۔ 1978 میں افریقہ کے جنگلوں میں چمپینزیوں کے 8 گروہ، جن کی تعداد 80 تک تھی، ان کے درمیان خوراک کے مسئلے پر ایک بہت
بہت بڑی لڑائی چھڑ گئی تھی جس میں 10 چمپینزی ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ لڑائی حکام نے بڑی مشکل سے 10 دنوں کی تگ و دو کے بعد ختم کرائی تھی، یعنی چمپینزی بھی انسانوں کی طرح باقاعدہ لڑائی میں جاتے ہیں۔ انسان دوستیاں بنانے میں بہت مشہور ہیں۔ انسان عموماً اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ہی دوستیاں بناتے ہیں۔ انسانوں کی طرح چمپینزی بھی صرف اپنے گروہ کے ساتھ دوستیاں بناتے ہیں۔ شاید و نادر ہی کوئی چمپینزی کسی دوسرے گروہ کے چمپینزی کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔